السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد حرام شریف اور یہ راستہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ، تو جو لوگ آئے ہیں یا جو نہیں اللہ نے لے آئے یہاں صحیح ہوتی ہے۔ یہ بالکل سامنے کلاک ٹاور ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح کا راستہ ہے، یہ صفا اس طرف اور اس طرف مروہ ہے۔ جب آپ صحیح پوری کرتے ہیں تو آپ مروہ سے پوری کرتے ہو۔ یہاں حاجی آپ کو آتے ہوئے دکھ رہے ہیں، یہ مروہ کی پہاڑی سے اتر کے آ رہے ہیں۔ اب جیسے اس پہاڑی سے آپ اتر کے باہر کی طرف آتے ہیں، آپ کی صحیح پوری ہو گئی تو آپ کو دو قسم کی ٹائلز نظر آتی ہیں، ایک تو یہ لگی ہوئی ہیں اس طریقے کی اور ایک یہ نارمل۔ تو آپ جیسے ہی اس پہاڑی سے ذرا غور سے سن لیجیے گا، راستہ پہلے سے نہیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو زیارت سمجھ میں آ جائے۔ اس پہاڑی سے آپ نکلے، مروہ سے باہر آ رہا ہے یہ راستہ، ٹھیک ہے نا، مروہ سے باہر آئے، یہ والی ٹائلز تھوڑی سی آئیں، پھر یہاں ختم ہو گئی، یہ نارمل ٹائلز آ گئیں۔ اب اس کے بعد جب تھوڑا سا آپ آگے بڑھے اپنے الٹے ہاتھ کی جانب، آپ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی جانب بھی اس طریقے کے بیریئرز لگے ہوئے ہیں یہ راستے، لیکن الٹے ہاتھ کی جانب آپ دیکھیں تو یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جو اکثر جو ہے وہ آپ کو خالی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پر جو ٹائلز ہیں وہ دیکھیں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بڑے والے ٹائلز نہیں ہیں بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے والے یہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں یہ احاطہ بنا ہوا ہے گول چکور قسم کا، یہ احاطہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور یہاں عمومی طور پر کوئی نہیں ہوتا، یا رش ہو تو کوئی ہوتا بھی ہے تو آپ راستہ بارہ سمجھ لیں کہ اس طرف بھی یہ چکور بنا ہوا ہے، ادھر نہیں بلکہ ادھر۔ یہ جگہ تاریخ کی روایات اور یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق بتائی جاتی ہے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان مکہ المکرمہ میں اس جگہ پہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل اگر آپ آگے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مکان جہاں لائبریری بنی ہوئی ہے وہ حضور علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی۔ یہ مکان، اس کے بارے میں کافی مستند روایات ہیں کہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ اہل عرب میں ایک بہت مشہور اور امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے نکاح کیا، اور حضور علیہ السلام نے آپ سے بے انتہا محبت فرمائی۔ میں آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا کہ آپ راستہ سمجھ لیں، اور ایسی محبت کی کہ حضور نے آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو اسی راستے سے جب آپ جاتے ہیں باہر تو جنت المعلیٰ آتی ہے، وہاں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنت المعلیٰ قبرستان ہے، وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مزار شریف ہے، روضہ مبارک ہے۔ تو یہ جگہ ہے جو کہ آپ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ کا یہیں مکے میں انتقال ہو گیا تھا، وصال فرما گئی تھی، اور حضور کی جتنی بھی اولادیں سوائے ایک کے باقی تمام اولادیں بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جو ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ مقام ہے، جب یہاں آئیں تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام پیش کریں، اسلام کی خاتون اول جنہوں نے اس وقت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جو ابتدائی لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، پہلی خاتون جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے پہلے مرد، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبھی بات آپ نے سن رکھی ہے۔ اور پھر مال سے بھی، اسباب سے بھی، جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے گھر، تو بھی آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیا، مستقل آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ تو یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک مرتبہ یہاں سے بھی دکھا رہا ہوں، صفا سے آپ نکلیں گے، یہاں آئے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام پیش کریں۔ لوگ یہ بتاتے ہیں یہاں کے مقامی اور کچھ ویڈیوز وغیرہ میں بھی دیکھا کہ اس جگہ کے نیچے باقاعدہ طور پر ابھی بھی وہ کچے مکان کے آثار موجود ہیں۔ یہی وجہ کہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو اس سٹائل سے مختلف رکھا ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے نیچے وہ آثار موجود ہیں، لیکن کیونکہ حرم ہے اور یہاں پر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر ان آثار کو ظاہر کر دیا جائے گا تو یہاں رش بہت زیادہ لگ جائے گا، اور پھر مینجمنٹ جو ہوگی وہ نہیں سنبھال نہیں پائیں گے اس کو نا، سب چیزوں کو، تو اس لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ تو شاید اس لیے اس کو ہائڈ کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کو بھر دیا گیا ہے مٹی وغیرہ سے اور ختم کر دیا، بعض کہتے ہیں نہیں اوپر ٹائلز وغیرہ لگا کے اس طریقے سے انہوں نے فی الحال یہ بنا دیا ہے۔ باقی اندر آثار جو ہیں وہ گھر کے موجود ہیں، کیونکہ جب کھدائی وغیرہ ہوئی یہ حرم پرانا، پھر یہ ایکسٹینشن ہوئی یہاں پہ، اور یہ وہاں تک جا رہا ہے اب، ٹھیک ہے نا، تو جب یہاں ایکسٹینشن کے لیے کھدائی وغیرہ کی گئی تو پھر یہاں سے جو ہے وہ آثار نکلے، اور جب آثار نکلے تو تاریخ کی کتابوں میں تلاش کیا گیا، تاریخ کی کتابوں میں اشارتاً تمام چیزیں ہی لکھی ہوتی ہیں کہ کس کا گھر کہاں تھا، کون کہاں رہتا تھا، کیسے رہتا تھا، کہاں سے آتا تھا۔ تو جب تاریخ کی کتابوں میں تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ مقام حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ باقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جگہ یہ جو ابو جہل تھا، کافروں کا سردار ابو جہل، اس جگہ پہ اس کا مکان ہوا کرتا تھا، تو وہ اسے واش روم بنا دیا۔ بہرحال لعنت ابو جہل پہ بھیجیں، اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آپ سلام بھیجیں جب بھی یہاں آئیں۔ تو ایک مرتبہ اس خاتون اول
یہ قصے اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اپنے قریب والوں کو بھی ضرور سنائیں۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، مزید زیارت انشاءاللہ چینل پہ ملتی رہیں گے۔ اللہ حافظ۔